السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کا لیسن سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 14 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اذ جب، قال اللہ کہا اللہ نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام، انی بے شک میں، متوفیکا تجھے پورا لینے والا ہوں، ورافعک اور تجھے اٹھانے والا ہوں، الیہ اپنی طرف، ومطہرک اور تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو، نتبعوک جو تیری پیروی کریں گے، فوق الذین اوپر ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اوپر کروں گا یعنی غالب کروں گا، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، ثم پھر الیہ میری ہی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فاحکم بس میں فیصلہ کر دوں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما اس میں، کنتم تم ہو، فیہ اس میں، تختلفون اختلاف کرتے۔ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنی شروع کی اور ان کے خلاف مخبری کی اور روم کے بادشاہ کو بہکایا کہ ان کو سولی دے دیا جائے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہیں پورا اٹھا لوں گا۔ وفا کا مطلب پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ پڑھتے ہوتے ہیں وفا وعدہ، وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا ہے نا، تو وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف پورا اٹھا لیا تھا، جسم اور روح دونوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو وفا کا مطلب ہے پورا اٹھانا۔ رافعو کا اور اپنی طرف بلند کر لوں گا، الیہ اپنی طرف، الا کا مطلب طرف ہوتا ہے اور دوسری یا جو ہے نا اس کا مطلب میری ہے، ٹھیک ہے؟ میری اپنی طرف، ومطہرک تجھ کو پاک کر دوں گا، من الذین لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کافروں سے تمہیں بچا لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ وجاعل الذین اور میں بنانے والا ہوں لوگوں کو جو تیری پیروی کریں گے، فوقا اوپر، یعنی غلبہ دوں گا تیرے ماننے والوں کو ان لوگوں پر جو کافر ہیں قیامت کے دن تک۔ اس سے مراد ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کے عیسائی بھی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اور کافر یہودی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم لوگ جو امت مسلمہ ہیں ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو ان میں ہم لوگ بھی شامل ہیں۔ ایمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ہم ان کو غلبہ دیں گے۔ ثم پھر الیہ میری ہی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فاحکم پس میں فیصلہ کر دوں گا، بینکم تمہارے درمیان۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر تم سب گروہوں کا میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو ان میں فیصلہ کر دوں گا۔ اختلاف اس طرح سے اختلاف ہو گیا عیسائیوں میں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ان کو سولی دی گئی تھی، عیسائیوں میں سے بعض فرقے بھی سمجھتے ہیں تو ان کو سولی دے دی گئی تھی، اس لیے وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکے ہیں، ہم اب جو کچھ بھی کریں ہمیں کوئی گناہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے کئی گروہ ان کے بھی بن چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم اختلاف کرتے ہو نا، قیامت کے روز میں تمہارا فیصلہ کر دوں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بس بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ بس میں عذاب دوں گا ان کو، عذابًا شدیدًا عذاب سخت، فی دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وما لہم نہیں ہوگا ان کا، من ناصرین کوئی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ بس بدلہ دیں گے ان کو پورا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پورا ان کا بدلہ عطا فرمائیں گے، ان کے اجر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، پورا ان کو بدلہ عطا کر دیا جائے گا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب الظالمین نہیں وہ پسند کرتا ظالموں کو، یعنی کافروں کو۔
ظلم سے مراد شرک ہے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو یعنی شرک کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات وذکر الحکیم، ذالک اس طرح سے نتلوہ ہم پڑھتے ہیں اس کو علیک آپ پر، من الآیاتی آیات میں سے، وذکر الحکیم اور نصیحت حکمت والے میں سے۔ آیات قرآن پاک کی اور نصیحت سے مراد بھی قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کے لیے ذکر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، ان بے شک مثل مثال عیسیٰ علیہ السلام کی عند اللہ اللہ کے نزدیک کا جیسا کہ مثلی مثال آدم علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے آدم علیہ السلام کی مثال تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ویسے ہی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے پیدا کیا، صرف کلمہ کن کہنے سے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کلمہ کہتے ہیں۔ کون سا کلمہ؟ کلمہ کن کہنے سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مماثلت ہے عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام میں کہ ان کو کلمہ کن کہنے سے پیدا کیا گیا تھا بغیر ظاہری اسباب کے۔ خلقہ پیدا کیا اس کو، بنایا اس کو، من تراب مٹی سے، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ ثم پھر قالا کہا لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو گئے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کن لفظ کہا تو اس سے وہ بن گئے، اسباب پیدا ہو گئے۔ الحق من ربک، حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی جو بات اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ حق ہے۔ فلا تکن من الممترین، پس آپ ہرگز نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے، بس آپ شک کرنے والے میں سے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ فمن پھر جو، حاجکا جھگڑا کرے آپ سے، فیہ اس میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، من بعدی بعد، ما جاءکا جو آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم سے، فقل پس کہو، تعالو آؤ، ندعو ہم بلا لیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وابناءکم تم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا اور ہم اپنی عورتوں کو، ونساءکم تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا اور ہم خود، وانفسکم اور تم خود، ثم پھر نبتہل ہم بد دعا کریں، لعنت کریں یعنی بد دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ پس ہم کریں لعنت اللہ کی، علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ کو پتہ ہے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا جو نجران کے عیسائی آئے تھے نا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث مباحثہ کرنے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ساری ان کی پیدائش سے پہلے سے لے کے تو ان کے پیدا ہونے تک، پھر ان کے آسمان پر اٹھائے جانے تک سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے۔ تو وہ پھر بھی نہ مانے، جو عیسائی آئے تھے نا نجران کے، وہ پھر بھی نہ مانے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ آپ کی بات نہیں نہ مانتے علم آنے کے بعد بھی، تو ان کو کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ، ہم خود آ جاتے ہیں، پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ تو عیسائیوں نے تو جب یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مباہلے کے لیے آ گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی لے آئے ہیں، تو وہ ان میں ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ مباہلہ کے لیے باہر نکلتے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا راہبوں نے، تو انہوں نے کہا اگر ہم باہر گئے، ہم نے مباہلہ کیا تو ہماری نسل میں کوئی عیسائی باقی نہ بچے گا۔ تو اس سے وہ ڈر گئے اور انہوں نے جزیہ یعنی ٹیکس دینا قبول کیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے دین پر قائم رہنے دیں، ہم آپ کا دین نہیں مانیں گے اور نہ ہم آپ سے لڑیں گے، تو ہم آپ کو جزیہ دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ مباہلہ کا مطلب لعنت ہوتا ہے، بد دعا کرنا ہوتا ہے دو فریقوں کا آپس میں، ٹھیک ہے۔
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. انا بے شک حاضہ یہ اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے، لاہوا البتہ وہ قصص الحق قصہ ہے سچا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا وہی قصہ سچا ہے. وما من الہ الا اللہ، اور نہ ہی کوئی معبود سوائے اللہ کے. وان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو العزیز الحکیم، البتہ وہ غالب حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بہت جاننے والا ہے فساد پھیلانے والوں کو. تو آسان سا آپ کا لیسن تھا، اس میں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ ان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اٹھایا، اور پھر اس میں آیت مباہلہ کے بارے میں آپ نے پڑھا. یہ اس میں اہم باتیں تھیں، اس کو دوبارہ خود سے ریوائز کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.